اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وازواج سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بیمار کی مزاج پرسی کے حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جانے والے کے لیے، جو بندہ جا رہا ہے عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے، حال پوچھنے کے لیے 70,000 ملائکہ جو ہے اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اگر صبح کو گیا تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اور شام کو اگر وہ گیا تو شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک باغ ہے، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اجر عظیم ہے کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے ضرور بضرور جائیں، دیکھنے کے لیے جائیں، ہمیں بھی ثواب ہوگا، اور جس کو دیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کو ہم تسلی دیں گے تو اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، عیادت کے لیے نکلتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، یعنی فرشتہ جو ہے وہ ندا کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، منادی کرتا ہے کہ تو اچھا ہے، یعنی اس بندے سے کہتا ہے کہ تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا ہے، اور جنت کی منزل کی طرف تو اپنا ٹھکانہ تو نے بنا لیا ہے۔ اور دوستان ذی وقار اس سے معلوم ہوا کہ وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کو جاتا ہے اس کا حال پوچھنے کے لیے، مزاج پرسی کرنے کے لیے، تو وہ رحمت کے دریا میں غوطہ زن رہتا ہے، سبحان اللہ، جب تک بیٹھ نہیں جاتا، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو غریق دریائے رحمت ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ کھڑا کھڑا اگر جا کر اس کی عیادت کرے گا تو جب تک نہیں بیٹھے گا تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہے، اور جب بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس تو فرمایا غریق دریائے رحمت ہو جاتا ہے، یعنی اس پر انوار و تجلیات رحمت خداوندی کا نزول ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم بیمار کی مزاج پرسی کو جاؤ تو موت کے بارے میں اس کا رنج غم دور کرو، اگرچہ اس سے اس کی موت کا وقت نہیں ٹل سکتا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی جب کوئی بندہ کسی بندے کے ہاں جائے عیادت کے لیے تو وہ اگر بستر علالت کے اوپر ہے، بیمار ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں تو بے شک موت تو نہیں ٹال سکتی، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن آپ اسے تسلی دیں، اس کا غم دور کریں، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو
غم بانٹنے سے بھی غم جو ہے نا وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستان جی وقار اس کے سامنے موت کا ذکر نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ تو نے تو بس فوت ہو جانا ہے تو مر جائے گا، تو اس طریقہ سے وہاں پر کچھ نہیں کہنا، بلکہ وہاں جا کر اس کا دل خوش کیا جائے، بھائی مالک نے تجھے بیمار کیا تو انشاءاللہ میرا رب تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو ایسی عیادت کے لیے، اور فرمایا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت یہ ہے کہ مزاج پرسی کے بعد فوراً اٹھ جائے، یعنی وہاں لمبا نہ بیٹھے تاکہ آپ کی وجہ سے وہ بیمار جو ہے وہ زیادہ رنج کے اندر نہ پڑ جائے، زیادہ تکلیف کے اندر نہ پڑ جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ بیمار ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، تو جب ان کے ہاں کوئی بندہ اگر چلا جائے گا عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، تو ظاہری سی بات ہے کہ بندہ جب گھر کے اندر جائے تو بیمار ہو یا ٹھیک ہو تو کم از کم اس بندے کے پاس تو بیٹھنا چاہیے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو جائے، تو بس چند لمحے کے لیے بندہ جائے، فوراً اٹھائے، زیادہ دیر وہاں پر نہ لگائے، مزاج پرسی کرے، حال احوال پوچھے، اس کو دعاؤں سے نوازے اور فوراً اٹھائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو موت کا ذکر اس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، وہاں جا کر گھنٹہ گھنٹہ اور دو گھنٹے نہ بیٹھا جائے، اس سے اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور جو بیمار ہے اس بندے کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو ہمارا کام ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینا ہے، بلکہ اس کی عیادت کرنے کے لیے ہم گئے ہیں اور ہمیں بھی ثواب ہے، اور جب ہم اسے تسلی دیں گے اس کے اوپر بھی ہمیں میرا رب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور ہمیں تسلی دینی چاہیے کہ مالک نے تجھے بیمار کیا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا رب شفا دینے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں کے سامنے جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ جہلم کے اندر میں موجود تھا تو وہاں پہ ایک بزرگ ہے، تو وہ بہت زیادہ علیل تھے، یعنی بہت زیادہ ضعیف العمر تھے، تو بالکل بستر علالت کے اوپر موجود تھے، کافی علاج گھر والوں نے کروایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کی زندگی کے ایام جو ہے وہ جب تھک ہار جاتے ہیں نا ڈاکٹر، تو پھر وہ جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی ان کو اب گھر کے اندر لے جائے، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرے۔ تو کچھ لمحات کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا یہ ان کی روح جو ہے کف انصری سے پرواز ہو جائے۔ تو ان بزرگوں کو جو ہے نا ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، تو کہا کہ آپ بس ان کی خدمت کریں، 2-4 دن کے یہ مہمان رہ گئے۔ تو نماز ظہر میں نے پڑھائی نا، تو نماز ظہر پڑھا کر تو مجھے ان لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ ہمارے گھر میں آئیں اور ہمارے بابا جی کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کے سامنے جو ہے نا سورہ یاسین پڑھا کرو، کہ سکرات کا جو عالم ہوتا ہے نا، سکرات کا عالم جو ہوتا ہے تو اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے۔ تو اب میں ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کر میں نے سورہ یاسین پڑھی، گھر والے اور بھی بیٹھے تھے ان کے، تو سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے مسجد کے اندر میں آیا، تو 5 منٹوں کی بات تھی، میں مسجد کے اندر پہنچا تو پیچھے سے ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوگی کہ بابا جی دنیا سے انتقال کر گئے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کے سامنے سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگا کہ روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض بندوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ دن لگا دیتے ہیں لیکن ان کی روح جو ہے نا وہ اٹکی رہتی ہے، کیونکہ موت کا مرحلہ بہت لمبا ہوتا ہے اور بہت مشکل اور کٹھن ویلا ہوتا ہے۔ دعا یہ مانگا کرو کہ میرا رب جو ہے نا جس طریقہ سے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، میرا مالک ہماری روح اس طریقہ سے نکالے۔ یعنی یہ بہت بڑی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ موت اس طریقہ سے آئے کہ فوراً ہی آپ کی روح کف انصری سے پرواز ہو جائے۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپتالوں کے اندر کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی روح کف انصری سے پرواز ہو جاتی ہے، نہ وہ ہلتے ہیں تو نہ کوئی وہ شور ڈالتے ہیں۔ یہ مومن بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جیسے کہ آٹے سے بال کو نکالا جائے تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دوستان جی وقار، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں
میرا اللہ جن پر ناراض ہوتا ہے دوستان جی وقار ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، رب تعالیٰ معاف فرمائے، وہ منظر کبھی نہیں بھولتا کہ لوگ جو ہے نا اس طریقہ سے اوپر اٹھتے ہیں اور پھر چرپائی کے اوپر آتے ہیں، ان کی روح اٹکی رہتی ہے اور کئی دن جو ہے نا گھر والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مالک ان کو پردہ عطا فرمائے، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا گیا۔ فتح جنگ کے اندر ایک بزرگوں کا واقعہ مجھے لوگوں نے سنایا کہ ان بزرگوں کی جو موت ہوئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اگر ایمان پر وہ گئے میرا رب ان کی بخشش فرما دے، اگر ایمان پر وہ گئے تو بخشش فرما دے میرا اللہ تعالیٰ، تو فرما دے کہ وہ بزرگ جو ہے نا ان کی موت کا عالم جو ہے نا بڑا سخت ہو گیا، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ چارپائی کے اوپر ہی، حتیٰ کہ پاخانہ تک ان کا چارپائی کے اوپر ہی نکل جاتا۔ کوئی دیکھنے والا، گھر والے بھی پریشان ہو گئے، وہ بھی کہتے اللہ اس بابے کو سنبھال لے، ہم سے یہ نہیں سنبھالنے ہوتا، ہم بھی تنگ پڑ گئے۔ تو دوستان جی وقار اس بندے کی موت، لوگوں نے بتایا کہ اس بندے کی موت اس طریقہ سے ہوئی کہ کئی دنوں تک وہ چارپائی کے اوپر بیچارہ تڑپتا رہا، اس کی روح بھی نہ نکلے۔ تو دوستان جی وقار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے کہ جب تم عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں جا کر موت کا ذکر نہ کرو، تاکہ وہ پریشان نہ، موت ٹال نہیں سکتی ہے لیکن اس کے سامنے جا کر ایسی بات نہ کرو، اس کی عیادت کر کے فوراً جو ہے نا اس سے اٹھ کے آ جاؤ، میرا اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جو اس کی لکھی ہے زندگی اس نے کاٹنی ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا ہے وہ بہتر اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، اور میرا رب ظلم نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھنا، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ فلانے بندے کی موت ایسی آئی ہے، بھائی ہو سکتا ہے وہ گناہ گار تھا، بھائی ہم آئیڈیا نہ لگائیں گناہ گار تھا یا نیک تھا، یہ میرے اللہ کا اور اس بندے کا پردہ ہے، بس سیدھی سی بات ہے، میرا رب جانے اور وہ بندہ جانے۔ جب قبر کے اندر جائے گا، دیکھیں نا بندہ فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے مسلمان رشتہ دار کو سب سے پہلا جو کام ہم کرتے ہیں اسے غسل دیتے ہیں، غسل دے کر اسے چٹا کورا کفن جو ہے وہ ہم اسے پہناتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، اور پھر اس کا نماز جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اس کا ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں جس کو قبر کہتے ہیں، اس کے اندر ہم اسے محفوظ کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ تو دوستان جی وقار یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کا اور اپنے مالک کا پردہ ہے، بس رب جانے اور وہ قبر والا جانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو میرا رب ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔